إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن تطوع خيرا فهو خير له اس دنیا میں ہر بندہ مومن یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کا قرب حاصل کر لے، اس کی محبت کو حاصل کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا عمل، بہت ہی پسندیدہ عمل انسانوں کو عطا کیا ہے۔ جب انسان اس عمل کو اپنائیں گے تو یہ اللہ احکم الحاکمین کا قرب حاصل کر لیں گے، اس کے پسندیدہ ترین بندے بن جائیں گے۔ اور وہ عمل ہے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا۔
نفل نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سجدہ کریں، بار بار سجدے کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ محترم بھائیوں، آج اس دور کے اندر لوگ نوافل کے حوالے سے بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ فرائض پر بہت سارے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نوافل کے حوالے سے بڑی کوتاہی ہے، بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ اگر ہم ان نوافل کی اہمیت کو سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ نوافل کا اہتمام کرنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو نفل ہوتے ہیں نا، نفل یہ فرض نہیں ہوتے، اگر بندہ نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، اگر انسان سن کے اس پر عمل پیرا ہو جائے اور نوافل کو اپنے اعمال میں شامل کر لے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ دنیا کے اندر بھی یہ میری ضرورت ہے اور آخرت میں بھی یہ میری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا بہتر ہے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ بہتر کہے انسان کے لیے، انسان اس عمل سے جان چھڑوائے، بھاگ جائے، کوتاہی کرے تو یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہم ہر چیز کے اندر اپنا فائدہ، اپنا نفع اور اپنے آپ کو بچانا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں، محترم بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اپنی زندگیوں میں اس چیز کو بھی نافذ کرو کہ دین کے حوالے سے بھی ہم نے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، آخرت میں بھی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بڑا پیارا عمل ہے نوافل کا اہتمام کرنا۔ نماز ایسا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کو پڑھ کے میرے دل کو سکون آتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میں جی اٹھتا ہوں، حشاش حشاش ہو جاتا ہوں۔ یہ نماز ایسا عمل ہے جو انسان کے دلوں کو سکون اور راحت مہیا کرتی ہے، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کانا اذا حزبہ امر صلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، طبیعت میں اطمینان نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے کہ اس سے میرے دل کو سکون ملے گا۔ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے نماز میں، ہم نماز پڑھیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس چیز کو اپنائیں اور نوافل کا اہتمام کریں، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی نماز کے بارے میں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ بصلاۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو دیکھیں گے۔ ذرا سننا اور جاننا کہ نوافل کی اہمیت کس قدر ہے۔ ہم تو اہمیت نہیں نہ دیتے اور فٹافٹ مسجد میں آئے، بغیر خشوع خضوع کے نماز پڑھائی،
اور اگر غصہ چڑھا اپنے کسی کام سے پیچھے رہ گئے تو قاری صاحب کو بھی 2-4 باتیں کر دی جی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو، مختصر کرو نماز، ذرا اہمیت کو سنو اور پھر جائزہ لو کہ ہم اپنے اعمال کے حوالے سے کتنے پانی میں ہیں اور رب کریم کی کتنی ہمارے اوپر کرامت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی فرض نماز کو دیکھیں گے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء جو فرض نمازیں ہیں ان کو دیکھیں گے، ان نمازوں میں اگر کچھ کمی ہوئی، اب نماز میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہم نے تو پوری پڑھی ہیں، ظہر کی 4 ہیں جو فرائض ہیں نوافل سے ہٹ کے، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہم نے تو پوری رکعتیں پڑھی ہیں، رکوع بھی کیا ہے، قیام بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تشہد بھی ہے، جلسہ بین السجدتین بھی ہے، ہم نے تو ساری نماز پڑھی۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ نماز کے اندر بندہ خشوع خضوع نہیں رکھتا، کھڑا اللہ کے سامنے ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں لیکن دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے، سوچے کہیں اور جا رہی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن سوچ کہیں اور ہے۔ یہ ہے اس سے نماز میں نقص واقع ہوتا ہے، کمی واقع ہوتی ہے کہ آدمی کا خشوع خضوع بہتر نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کمی، اب یہ معاملہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہے، انسان کمزور ہے، لاچار ہے، ہر انسان کے ساتھ تقریباً یہ معاملہ ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کی مکمل توجہ دھیان نماز کی طرف نہیں رہتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، علم تھا کہ میرے بندے کمزور ہیں، یہ مکمل توجہ سے انہماک سے نماز ادا نہیں کر سکتے، بہت کم لوگ ہیں دنیا میں۔ ہاں انبیاء تھے، انبیاء ان کی یہ حالت ہوتی تھی نمازوں میں مکمل اللہ کی طرف توجہ اور دھیان، ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوتی تھی، لیکن انبیاء کرام کے بعد ہر انسان کمزور ہے اور نمازوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی خلش اور گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، فرمایا یہ جو کمی ہوگی نا نمازوں کے اندر، اب ظاہر ہے نماز میں کمی، وہ فرض نماز میں کمی ہے، فرائض کے اندر کمی ہے، اب اس انسان کے حق میں صحیح فیصلہ وہ نہیں ہو رہا، فرائض کے اندر بھی کمی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ عز وجل انظروا لعبدی، اللہ عز وجل کہیں گے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے اعمال میں، دیکھو انظروا لعبدی، اس میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو، کیا اس کے نامہ اعمال میں تم نفل نماز کو پاتے ہو؟ سنو ذرا نفل کی اہمیت کتنی ہے، کب فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی خشوع خضوع کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اس کے نوافل ہیں، فرمایا فرشتے اگر دیکھیں گے کہ اس بندے نے نفل بہت زیادہ پڑھے، نمازوں کے ساتھ بھی نوافل پڑھتا تھا، رات کو بھی تہجد پڑھتا تھا، اور اسی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا تحیات الوضو پڑھتا تھا، تحیات المسجد بھی پڑھتا تھا، اشراق کا اہتمام کرتا تھا، اس نے نوافل پڑھے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ اللہ اس بندے کے نوافل کو فرائض کا درجہ دیتے ہوئے اس کے فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس میں شامل کر کے اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دے۔ یہ ہے نوافل کی اہمیت کہ دنیا میں تو یہ نفل ہی ہے، اگر نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوتا کیونکہ یہ فرض نہیں، لیکن ان کی اہمیت کا پتہ انسان کو کل قیامت کے دن چلے گا کہ جب اس کے فرائض میں خشوع خضوع کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی کوتاہی ہو جائے گی اور اس کے حق میں صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے نوافل کو فرائض کا درجہ دیتے ہوئے فرائض میں شامل کر کے اس کی کمی کوتاہی کو پورا کر کے اس بندے کو جنت کے اندر بھیج۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو نوافل کی اہمیت، آج ہم جن کو اہمیت نہیں دیتے
कसम से दौड़ लगी होती है इंसानों की, ये फटाफट मस्जिद में जाओ, 4 रकते पढ़नी है, सलाम फिर दिया, फौरन मस्जिद को छोड़ के वो गए। थोड़ी देर बैठना भी पसंद नहीं करते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जब बंदा फ़र्ज नमाज पढ़ के सलाम फेरता है ना, तो अपनी उसी जगह पर उसी हालत में बैठा रहे। तशहुद में बैठा था, सलाम फेरी, उसी हालत में बैठा रहे जब तक किसी से बात नहीं करता और जब तक बेवुज़ू नहीं होता, जब तक अपनी उस जगह पे बैठा रहेगा, अल्लाह के फरिश्ते इसके लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, सलाम फेरी, फौरन उन्हीं कदमों पे ऐसे फिर के बाहर, टाइम पास, यानी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला इसने, इस बड़े आदमी ने, कि जिस पर अल्लाह के बड़े एहसान है, खाता अल्लाह का है, रहता अल्लाह की ज़मीन पे है, अल्लाह की पैदा करदा अशिया से फ़ायदे उठाता है, नेमतें अल्लाह की मुंह खोल खोल के खाता है, लेकिन चंद मिनट के लिए नमाज के बाद उस जगह पर अल्लाह के सामने नहीं बैठ सकता। लेकिन वो रब देखो कितना करीम है, कितना मेहरबान है कि वही इसको बताता है कि मेरी रहमत के फरिश्ते उस बंदे के लिए जब तक वहाँ बैठा रहे रहमत की और बख्शिश की दुआएं करते हैं। आगे चले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में भी स्टेटस बनाते हैं ना इंसान, दर्जे बनाते हैं कि मैं ऊंचा हूँ, फलानी बरादरी ऊंची है, फलाने का ये काम है इसलिए वो ऊंचा है। इस दुनिया में बड़े स्टेटस बनाते हैं लोग, जाली स्टेटस, जाली दर्जात, का खासियत नहीं जिनकी, लेकिन बनाते हैं इंसान। कोई खूबसूरती में अपने आप को ज़्यादा कर रहा है, कोई पैसे में अपने आप को बढ़ाने की सोच रहा है, कोई कारोबार के अंदर अपने इजाफा करने की सोच रहा है, यानी बुलंदियों पर जाना चाहते हैं इंसान। दुनिया में जो जिल्लत की जगह है, जो फितनों का गढ़ है, उस फितनों की इस सरजमीन पर, इस दुनिया में इंसान ऊंचा होना चाहता है। कैसी गलत सोच है कि दुनिया में जो जिसको अल्लाह ने धोखे का सामान कहा, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, का ये धोखा है दुनिया। इस धोखे वाली दुनिया में इंसान ऊंचे होना चाहते हैं, दर्जात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में ऊंचा होना चाहते हो, इस चीज़ को छोड़ दो। जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, नवाफिल का एहतमाम करता है, वो एक सजदा करता है। अब सजदे में क्या होता है कि इंसान झुक जाता है, झुक जाता है अपनी हर चीज़ को, अपनी इज्जत वाली जगह, इस मत्थे को, इस सर को, चेहरे को, जो इंसान की इज्जत है, इसको ज़मीन पर रख देता है। अब ये बंदा किसके आगे झुका? अल्लाह के आगे। इसको अपनी दुनियादारी की परवाह नहीं, ये मस्जिद में आता है, नमाज में होता है, अपनी पेशानी को, माथे को ज़मीन पे रख देता है। फरमाया जो अल्लाह के आगे झुक जाता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके दर्जात को बुलंद करता है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि हम दुनिया में ऊंचा होना चाहते हैं या आखिरत में हम ऊंचा होना चाहते हैं। ईमान वाला जो बंदा है वो यही ख्वाहिश करेगा कि मैं आखिरत के हवाले से सबसे ऊंचा हो जाऊं, सबसे बुलंद हो जाऊं, मेरी बख्शिश हो दे, मैं अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन जाऊं। ईमान वाला बंदा यही सोचेगा। तो हम खुद देख लें, अगर हम दुनिया में ऊंचा होना चाहते हैं या हम आखिरत के हवाले से, आखिरत के अंदर ऊंचा होना चाहते हैं। अगर तो हम दुनिया के हवाले से ऊंचा होना चाहते हैं तो मोहतरम भाइयों, इस बात को जहन में बिठा लो कि दुनिया सबसे बड़ा धोखा है। दुनिया में ऊंचा होना ये अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। आखिरत के हवाले से अपने आप को बुलंद करो और आखिरत में ऊंचाइयाँ, बुलंदियाँ, दराजात की बुलंदियाँ और गलतियों का मिट जाना, फरमाया
یہ حاصل ہوگا سجدے کے ساتھ، نفل نماز پڑھنے کے ساتھ۔ لا تسجدوا الا رفعك اللہ بها درجہ وحط عنك بها خطیئہ۔ کہا تو اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ تیری غلطیاں بھی معاف کرے گا اور تیرے درجات کو بھی اللہ آخرت کے اندر بلند کر دے گا۔ یہ فوائد ہیں نوافل پڑھنے کے، نفلی نماز کی، کہ جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اس سے آگے چلیں، تیسری حدیث حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت گزار تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ رات کے وقت آپ کے پاس رہتے، آپ کے وضو کا پانی لایا کرتے، قضاء حاجت کے لیے آپ جاتے تو ساتھ ہوتے پانی لے کر، خدمت گزار تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھ سے سوال کرو کسی چیز کے بارے میں، کیا تم چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کتنی پیاری خواہش ہے صحابی کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری خواہش ہے، خدمت گزار ہے، کسی دنیا کے پیسے کا لالچ نہیں کیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا پیسے دے چھڑو، گھر کے حالات بڑے ماڑے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سوال کرو مجھ سے۔ کتنی پیاری اور اچھی خواہش کی، کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا خدمت گزار ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کا کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، یعنی نفلی نماز پڑھا کر۔ تو کثرت سے نفلی نماز پڑھے گا، جنت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ کتنی پیاری اور اعلیٰ خواہش ہے، لیکن پورا کس طرح ہوگی، کس طرح پوری ہوگی؟ نفل کو اپنانے کے ساتھ، نفلی نماز کو اپنانے کے ساتھ، کثرت سجود کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھک جانے کے ساتھ یہ خواہش پوری ہوگی کہ کل قیامت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب ہوگا۔ اس سے آگے چلیں، چوتھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نفل نماز پڑھا کرو، کیونکہ نفل نماز گھروں کے اندر برکت لے کے آتی ہے۔ اور باقاعدہ حکم دیا، کہا اپنی نماز میں سے کچھ حصہ بچایا کرو، یعنی فرض نماز تم مسجد میں پڑھو گے، فرض نماز گھر کے اندر نہیں ہوتی، فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھو۔ جو تندرست ہے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا آ کے۔ لیکن فرمایا جو نفلی نماز ہے، نفلی نماز فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، اپنی نماز کا یہ جو نوافل والا حصہ ہے نا، اس کو اپنے گھر کے لیے مقرر کر دو۔ کس کے لیے مقرر کر دو؟ اپنے گھر کے لیے۔ کیا ہوگا؟ کہا گھروں کے اندر برکت لے کے آئے گی تمہارا گھروں کے اندر نماز پڑھنا۔ محترم بھائی آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو حکم ہے کہ نفل نماز اپنے گھر کے اندر جا کے پڑھو، اس سے صرف برکت ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ برکت بھی آئے گی گھروں میں، تمہاری اولاد کی تربیت بھی ہوگی۔ یہ جادو ٹونے شیاطین انسان بھاگتے پھرتے ہیں، کسی عامل کے پاس، کوئی کسی پیر کے پاؤں پکڑتا جا کے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، اور جو نسخے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان پر توجہ ہی نہیں ہے، ان پر عمل ہی نہیں ہے۔ کہا تم نماز پڑھو اپنے گھر میں، اس میں تمہاری بھی تربیت ہے، تمہاری بھی اصلاح ہے، تمہاری اولادوں کی اصلاح ہے، اور گھروں کے اندر برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک بڑا ذریعہ ہے گھروں کے اندر نفلی نماز کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا معلوم ہوا کہ جن گھروں کے اندر نوافل کا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہ گھر نہیں ہے، زندہ لوگوں کے گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے، مردہ لوگوں کے گھر ہے۔ اور ایک حدیث میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ ایک نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر اس کا اجر مسجد نبوی میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کے حوالے سے کیا پیغام دیا اپنی امت کو؟ کیا پیغام دیا اپنی امت کو؟ کہا تمہارا نفلی نماز اپنے گھر کے اندر جا کے پڑھنا میری اس مسجد فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھنا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیں، آپ تہجد کہاں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں جا کے پڑھا کرتے ہیں۔ آپ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں کہاں پڑھ کے آتے تھے؟ گھر میں پڑھ کے آتے تھے۔ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کام پڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں اپنے گھروں کو اگر برکت والا بنانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں والا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں کے اندر اصلاح اور تربیت چاہتے ہو تو پھر اپنے گھروں کے اندر بھی نفل نماز کا اہتمام کرو، تمہارے گھر برکتوں والے بن جائیں گے، یہ زندہ لوگوں کے گھر ٹھہریں گے۔ محترم بھائیو، ان احادیث کو ذرا سامنے رکھ کے اہمیت آپ نے سن لی ہے کہ کل قیامت کے دن بھی نجات کا باعث بنیں گے یہ نفل نماز۔ پھر نفل نماز پڑھنے سے قیامت والے دن درجات بلند ہوں گے، آخرت کی بلندیاں۔ کوئی مر جاتا ہے نا انسان دنیا میں تو اس کے اوپر جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے میں کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ اللہم ارفع درجاتہ فی المہدیین، اللہ اس کے درجات بلند کر دے، آخرت میں اس کا ایک مقام ہو، اس کا ایک نام ہو، اس کی عزت ہو۔ فرمایا تم نفل نماز کا اہتمام کرو، اللہ آخرت میں تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہاری عزت ہوگی۔ تیسرا اس کا بڑا فائدہ، کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور چوتھا اس کا فائدہ کہ تمہارے گھروں میں برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ پانچواں فائدہ، آخری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو بندہ ہے نا، بندہ یہ اپنے نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہ بندہ اپنے نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنے میرے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے حتیٰ احبہ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے والا بندہ کس کا محبت والا محبوب بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ بڑا مقام ہے، بڑا سٹیٹس ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ آگے فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ کہا جس بندے سے میں رب رحمان محبت کرتا ہوں نا، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے۔ میرا الفاظ پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ نفل پڑھ پڑھ کے مجھ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے یا میں اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے اس شخص پر،
کہ وہ کان کے ساتھ کبھی کسی بری بات کو نہیں سنتا. اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے کہ جو چیزیں جو آوازیں اس کے کانوں کے اندر پڑے اور اس شخص کو گمراہ کر کے رکھیں. دیکھو ایک نفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بندے کو ہر چیز سے بچا لیا. کہا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. انسان سمجھتے ہیں کہ قرآن سننے میں کیا ہے. آج کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سننے سے کیا ہوگا. موسیقی سنو, گانے سنو, بینڈ باجوں کی آوازیں سنو. یہ ہمارے نوجوان آپ کو چلتے پھرتے یہاں چوکوں چرستوں کے اندر نظر آتے ہیں, کانوں میں ہیڈ فون پھونسے ہوئے, موبائل جیب میں ڈالا ہوا ہے, کئی ظالموں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, وہ ایک لمحے کا بھی بریک نہیں کرتے, ایک سنا فوراً دوسرا لگایا, اور کہتے ہیں ہماری طبیعتوں کو راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے موسیقی سن کے. ہے نا اس طرح کے نوجوان دنیا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی مدد نہیں اتر رہی, جن کو شیطان نے اپنا چیلا بنایا ہوا ہے, وہ فوراً ان کے دل میں وار کرتا ہے, یہ فوراً اس وار کو سہ لیتا ہے. آنکھوں سے نوجوان, یہ اللہ کی قسم اسپیشل لوگ لاہور جاتے ہیں, جو کانوں سے سنتا ہے وہ کہتا ہے موسیقی ہی اصل چیز ہے, قرآن سننے میں کیا پڑا ہے, موسیقی سنو, گانے سنو. اور آنکھوں سے لوگ نکلتے ہیں باہر, کوئی مری جا رہا ہے, کوئی لاہور جا رہا ہے سیر کے لیے, اور اپنی آنکھوں سے نیم برہنہ لباس جن عورتوں نے لڑکیوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ سارے کے سارے روڈ ماسٹر بنے ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان لڑکیوں کو, ان عورتوں کو, بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اصل عورتیں تو یہ ہیں, اصل تک کرائیں چوٹیاں ہی بنیاں, اصل عورتیں تو یہ ہیں. یہ حالتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. پھر ہاتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہاتھ بن جاتا ہوں اس شخص کا جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اب ہاتھ کے ساتھ نوجوانوں کو دیکھیں, حرام کاموں کے اندر آگے آگے, ہاتھ کے ساتھ غلط کام جتنے بھی ہوتے ہیں آگے آگے. کہا جائے نا یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اور کوئی کلاشن اٹھاؤ اس سے, کوئی جہاد کے لیے نکلو, یہ تمہارے قدم جو غلط رستوں پہ چلتے ہیں ان کو چھوڑ دو, جہاد کے لیے نکلو. کہتے ہیں جہاد میں کیا پڑا ہے, وہاں تو موت ہے. کیا پڑا ہے جہاد کے اندر, ہم نہیں جا سکتے, ہم نہیں لڑ سکتے. اور اوپر سے والدین بہت بڑی تربیت کو کرتے ہیں, اپنے بچوں کو, معصوم بچوں کو اللہ کی قسم یونان میں, اٹلی, جاپان میں پیسے کمانے کے لیے, چند پاؤنڈ لینے کے لیے, چند یورو اکٹھے کرنے کے لیے, دنیا کا گندا حقیر مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دیکھتے کہ یہ کن رستوں سے جائے گا اور کیسے عبور کرے گا. حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں لوگ کہ جو پکڑا جائے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. اس کے باوجود رسک لیتے ہیں اور بار بار لیتے ہیں. اپنے نوجوانوں کو, اولادوں کو جو ان کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں رستوں پر. سوچ کیا ہے, پیسے کما کے لائے گا, بڑی دیکھ لیا غربت. اور جہاد کے لیے کہا جائے یہاں تو موت ہے, وہ جو مر بھی جائے اللہ اس کو زندہ کہتا ہے. جو جہاد میں مر گیا اللہ نے کہا وہ زندہ ہے. اللہ نے رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام جاری کر دیا, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. کہا جو میرے رستے کے اندر آ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے, ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور یہ آیت پتہ کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا, پیچھے 9 بیٹیاں تھیں ان کی. کتنی؟ 9 بیٹیاں اور 1 بیٹا حضرت عبداللہ. جابر رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے. 9 بیٹیاں. ہمارے والدین کو کہتے ہیں کہ 9 تیاں بوجھ ہے ساڈے اوتے, ان کے لیے کچھ کرنا ہے, ان کا جہیز بنانا ہے,
ان کی شادی کے سارے پروگرام کرنے، اور والد اپنے آپ کو کوئی باہر کے ملک جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ دھکے کھا رہا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے، لیکن صحابہ اکرام کی عظمت دیکھو، ان کا اللہ وارث راہ جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی سے اپنے پردے پیچھے ہٹا کے بات نہیں کی، لیکن تیرا باپ ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ نے اپنے پردے پیچھے کر کے تیرے باپ کو اپنے سامنے کر کے اس سے بات کی ہے، بات کی ہے اس سے۔ اور شہداء نے کہا، اللہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہم جا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاد کے اندر موت نہیں ہے، یہ تو رستہ ہی بڑی شان والا ہے، اس میں موت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا شہداء سے کہ میں نے اصول بنایا ہے کہ جو ایک وقت دنیا سے آ گیا وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام قیامت تک کے لوگوں کے لیے تمہارا پہنچا دیتا ہوں، اور وہ اللہ نے پیغام بتلایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ آج دکھ کی بات ہے کہ انسان جہاد کے لیے اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، اس کا قدم نہیں چلتا، اس کے کان نہیں سنتے جہاد کی بات کو، اس کی آنکھیں نہیں دیکھتی، اندھے اور گونگے بہرے بن کے زندگی گزار رہے، دین کے کاموں میں آگے نہیں ہوتے، غلط کاموں میں آگے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوافل اختیار کرتا ہے، نفل نماز کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی اس کی مدد کرتا ہوں، پھر وہ کان کے ساتھ کچھ غلط سن نہیں سکتا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ آنکھ سے غلط دیکھ نہیں سکتا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ہاتھ سے غلط کام کر نہیں سکتا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، وہ پاؤں سے بھی غلط کام کی طرف چل کے نہیں جاتا۔ پیچھے بنیاد کیا ہے؟ نفل نماز پر پابندی کرنا۔ کتنی بڑی محترم بھائیوں یہ فضیلت ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم دنیا میں پاکیزہ انسان بنانا چاہتے ہیں، خواہشات سے دور، ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے کان اچھے ہو جائیں، ہماری آنکھیں اچھا دیکھیں، ہماری زبان اچھی بولے، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ، یہ سب کچھ اچھا ہو جائے، ہم گناہوں سے نکل آئیں، خواہشات سے نکل آئیں، گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں، میں نہیں جانا چاہتا کسی حرام کام کی طرف، اس کے لیے طریقہ ہائے کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لوگوں نفل نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کبھی دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نوافل نماز کا اہتمام کرو۔ اب آگے کچھ نوافل ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں۔ فجر کے وقت نفل پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے، اور آپ نے فرمایا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس سب سے بہتر ہے اور اعلیٰ ہے وہ انسان جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، ان کے اوپر پہرا دیتا ہے۔ انسان نے سمجھ لیا کاروبار کرنے والا سب سے افضل ہے، 2 وقت کی روٹی کھانے والا، بہترین کھانے والا، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ تو دنیا بن گئی، پلاٹ خریدو، کاروبار کرو، دکانیں بناؤ، مارکیٹیں بناؤ، اضافہ کرو جائیدادوں میں، کام کاج کرو، دین میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم مولوی نہیں بننا چاہتے، کیا عزت ہے مولویوں کی؟ کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد، عزت ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو نہ دیکھو، اپنے رب کی باتوں کو سنو، اپنے نبی کی باتوں کے اوپر پہرا دو، ان کو اہمیت والا سمجھو۔ کہا دنیا کا کوئی انسان بہتر نہیں، وہ تو دنیا ہے۔ فرمایا جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ جو فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعۃ، جو بندہ دن رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے، کتنی رکعتیں؟
12 रकअतें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसका घर बना देते हैं, जन्नत के अंदर उसका घर। अब वो 12 रकअतें कौन सी हैं? फरमाया अरबअन क़ब्ल ज़ुहरी व रकअतैन बअदहा, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 नफल पढ़ना। ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो गया, पहले आओ मस्जिद में। अब नफल बंदा कब पढ़ेगा? यहाँ एक और बात समझने वाली है। नफल कब पढ़ेगा बंदा? जब वो अज़ान सुनते ही मस्जिद में आएगा। लेकिन हमारी सोच नहीं होती नफल पढ़ने की। हम कहते हैं बैठे रहो, 12:30 अज़ान हुई, अभी 15 मिनट पढ़े, 1:45 जाके नमाज है या 1 बजे नमाज है। जब 2 मिनट रह जाएंगे फिर भागते हैं और आके मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ते हैं। नवाफिल के ऊपर भी पहरा उस वक़्त होगा जब इंसान अज़ान सुनते ही उठ जाएगा, नमाज का एहतमाम करेगा। जो 10-15 मिनट इसके पास हैं अज़ान के बाद, मस्जिद में आके बैठे, नवाफिल पढ़े, दुआएं करें अल्लाह से। ये मौके हम गुजार देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे घरों में बरकत नहीं आती, हमारे कारोबार ठीक नहीं होते। एतराज़ भी अल्लाह पे हम करते हैं। कैसी जहालत है, और ख़ुद अल्लाह को कुछ भी नहीं देते। तो नवाफिल पढ़ने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब अज़ान हो, अज़ान नमाज का ऐलान है, जब अज़ान हो फ़ौरन हर काम छोड़ दो, बावुज़ू हो और मस्जिद में आ जाओ। रक अरबअन क़ब्ल ज़ुहर, ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकअतें, व रकअतैन बअदहा, और जब ज़ोहर की नमाज की 4 रकअतें फ़र्ज़ पढ़ लो तो उसके बाद 2 रकअतें नफल। कितनी हो गई? 6। व रकअतैन बअदल मग़रिब, मगरब की बाद, मगरब की नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज जो 3 रकअतें वो पढ़ के फिर 2 रकअतें। 8 व रकअतैन बअदल इशा, और इशा के बाद या इशा से पहले, गालबन भूल गया हूँ मैं, इशा के पहले 4 रकअतें, और व रकअतल फज्र, फजर की जो 2 सुनते हैं ना उनसे पहले, फजर की जो फ़र्ज़ नमाज है उससे पहले 2 सुनते जो पढ़ते हैं। फरमाया ये 12 रखते हैं, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद। असर की नमाज के अंदर जिक्र नहीं है। 6 व रकअतैन बअदल मग़रिब, मगरब के बाद 2 रखते हैं। 8 व रकअतैन बअदल इशा, इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद 2 रखते हैं। और व रकअतैन क़ब्ल फज्र, फजर की नमाज से पहले 2 रखते हैं। फरमाया ये जो 12 रखते पड़ेगा ना दिन रात के अंदर, अल्लाह का मुहाकिमीन जन्नत के अंदर इस बंदे का महल तैयार कर। कितनी बड़ी फजीलत है नफल के साथ, नफल नमाज पढ़ने के साथ। इन 12 रकअतों का भी एहतमाम करें। और कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा असर से पहले भी रकअतें पढ़ता है, फ़कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, उसने अपने अहल व अयाल को भी और अपने मालो मता को भी तबाह होने से बचा लिया। ये माल की तबाही, घर वालों की तबाही, औलाद का बिगड़ जाना, ये सारे काम बिगड़े हुए, उल्टे हुए, स्यापे में पड़े हुए इंसान, उसकी वजह यह है कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसमें इंसान हर चीज़ छोड़ के आता है, अल्लाह को अपना पेश करता है, अल्लाह के सामने रुकू, अल्लाह के सामने सुजूद करता है। इस नमाज से अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं। और नफल नमाज से फरमाया जो पाबंदी करेगा उसके घर वाले और उसका माल, इन्हीं की फिक्र है ना दुनिया में। इंसान अपना घर बचाओ, इकट्ठ में मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अलहदा होना चाहता हूँ। अपना घर बचाओ, सुकून वाली ज़िंदगी बनाओ। फिर दूसरे नंबर पर माल से बड़ी मोहब्बत है। फरमाया अगर नफल नमाज का अहतमाम करोगे तो ये 2 चीज़ें तुम्हारी फिर बचेंगी। अगर इन चीज़ों का अहतमाम नहीं ना करोगे तो फ़कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व माल, तुम्हारा अहल भी जाता रहा, तुम्हारा माल भी जाता रहा। मोहतरम भाइयों, इन फजीलतों को सामने रख के ना नफल नमाज का अहतमाम करें। मस्जिद में हम अल्लाह के लिए हाज़िर होते हैं तो अल्लाह को हम ये ना दिखाएं कि जी फटाफट आए और भाग गए। अल्लाह ताला आजिज़ी चाहता है, खुशू खुदू देखना चाहता है, इंसान को देखना चाहता है कि वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने रो रहा है, दुआएं पढ़ रहा है और झुक रहा है, मुझसे माफ़ी का तलबगार है। ये चीज़ें नवाफिल से हासिल होगी जब हम बार बार पढ़ेंगे और खुशू खुदू के साथ पढ़ेंगे। खुशू खुदू को भी सामने रखें। एक बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे आया, आके उसने फटाफट नमाज पढ़ी।
وضو بھی نہیں کیا مکمل، ایڑیاں خشک ہیں، وضو بھی مکمل نہیں، اور نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں، مسجد میں آیا فٹافٹ کھڑا ہوا، قیام رکوع سجدہ، حدیث میں لفظ ہے نکرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہوا چلا گیا۔ اب جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے اس کو بلا لیا، کہا ادھر آؤ، آیا تو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا، اس نے پھر اسی طرح نماز پڑھی، پھر آپ نے اس کو بنایا، کہا تیری نماز نہیں، پھر اس کو بھیجا، پھر اس نے وہی کام کیا، 3 مرتبہ ایسے ہوا، چوتھی مرتبہ آ کے بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سکھائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر نماز سکھلائی، اور آپ نے جو نماز سکھلائی تھی بخاری مسلم کی روایتیں ہیں اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، فرمایا آپ نے جون سا بھی رکن اس کو ادا کرنے کے لیے کہا وہاں اطمینان کا اس کو درس دیا، کہا حتی تطمئن قیاما، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدا، حتی تطمئن جالسا، کہ تو قیام کی حالت میں ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، رکوع کی حالت میں ہے پھر بھی اطمینان ہونا چاہیے، اگر تو سجدے کی حالت میں ہے پھر بھی اطمینان ہونا چاہیے، اگر تو بیٹھا ہوا ہے تشہد میں پھر بھی اطمینان ہونا چاہیے۔ ہر رکن کے بعد اطمینان کا درس دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے اور خشوع خضوع کو لازمی جز بنانا ہے اپنی نماز کا۔ اگر نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے تو اس کو منافقوں کی نماز کہا گیا، تلک صلاۃ المنافق، اور یہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نماز پر بھی مکمل پہرا دیں اور نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوافل پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔